حدیث میں آیا ہے آخرت قریب آ جائے گی اور میری امت پر وہ وقت آئے گا جب زمین ظلم اور فتنوں سے بھر جائے گی۔ تب میری بیٹی فاطمہ، اس کی نسل سے ایک شخص اٹھے گا جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ اس سے ہم کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ امام مہدی کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ اہل بیت سے ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور کسی عام دن نہیں ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا جب ہر طرف گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ سفید لباس میں لپٹے لوگ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے دل خوف سے بھرے ہوں گے۔ سیاست دان اقتدار کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوں گے اور عرب کی سرزمین جنگ کی آگ میں جل رہی ہوگی۔ اسی وقت مدینہ سے ایک شخص مکہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ شخص بھی عام لوگوں جیسا ہی ہوگا۔ وہ خود کو کبھی مہدی نہیں کہے گا، بلکہ خود کو ایک عام بندہ ہی سمجھتا رہے گا۔ لیکن ایک رات جب پوری دنیا سو رہی ہوگی، اللہ ان کے دل میں ایک ایسی روشنی ڈالے گا جو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ان کی اصلاح ایک ہی رات میں فرما دے گا، یعنی ایک لمحے میں ان کی بصیرت جاگ اٹھے گی، ان کا دل ایمان سے بھر جائے گا اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ اسی رات کے بعد وہ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہاں کے حالات بگڑ چکے ہوں گے۔ ظلم، فتنہ اور سیاسی انتشار نے سر اٹھا رکھا ہوگا۔ کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن وہ مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مکہ میں پہنچ کر وہ حرم میں پناہ لیں گے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے لوگ عبادت میں مصروف ہوں گے، مگر ان میں سے کچھ نیک لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے چہرے سے ہی پہچان لیں گے کہ یہی وہ ہیں جن کا وعدہ نبی نے فرمایا تھا۔ وہ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ امت کی قیادت سنبھالیں، مگر وہ بار بار انکار کریں گے۔ لیکن جب وہاں شور مچ جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ اسی لمحے ایک غیبی آواز آسمان سے گونجے گی، ایک ایسی آواز جو مشرق سے مغرب تک ہر انسان سنے گا۔ یہ ہے اللہ کا خلیفہ مہدی۔ اس غیبی آواز کے بعد پورا مکہ ہل کر رہ جائے گا۔ لوگ حیران ہوں گے، کچھ خوف زدہ، کچھ رو پڑیں گے اور کچھ کے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا صدیوں سے انتظار تھا۔ خانہ کعبہ کے گرد مجمع لگ جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ یہی ہے امام مہدی۔ بیعت مکمل ہوتے ہی ایک عجیب سی تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ ایمان والوں کے چہروں پر روشنی آ جائے گی اور ظلم کی بنیادیں ہلنے لگیں گی۔ دنیا کے کونے کونے میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہے، جس نے امت کو پھر سے جوڑنے کی بات کی ہے۔ کچھ لوگ خوشی سے لبیک کہیں گے، مگر کچھ طاقتیں خوف زدہ ہو جائیں گی۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ اگر یہ شخص کامیاب ہو گیا تو ان کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے دنیا کے بڑے ملک، طاقتور لوگ اور ظالم حکمران گھبرا جائیں گے۔ پھر وہ آپس میں بیٹھ کر پلان بنانا شروع کریں گے کہ کسی طرح امام مہدی کو روکا جائے، ان کی تحریک کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو ان سے دور رکھا جائے۔ میڈیا ان کے خلاف باتیں کرے گا، لیکن سچ کو زیادہ دیر تک دبایا نہیں جا سکے گا، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہوگا جب اللہ خود اپنے بندے کی مدد کرے گا۔ امام مہدی مکہ سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ آئیں گے اور وہاں امت کو اکٹھا کریں گے۔ آہستہ آہستہ ان کے گرد سچے لوگ جمع ہو جائیں گے، کچھ عرب سے، کچھ شام سے اور کچھ یمن سے، یعنی دنیا کے مختلف حصوں سے۔ وہ کسی طاقت یا فوج کی مدد نہیں لیں گے، نہ ہی کسی بادشاہت کے پیچھے بھاگیں گے، بس ایمان اور انصاف کا نعرہ ہوگا۔ پھر وہ لوگ مل کر
اور لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ہر جگہ حق کی بات کریں گے اور جہاں ظلم ہو رہا ہوگا اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک سائیڈ ہوں گی اور امام مہدی ایک طرف۔ پھر ایک بہت بڑا دشمن لشکر شام کی طرف سے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا، لیکن جب وہ لشکر رستے میں ایک صحرا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین اسے نگل لے گی۔ اس واقعے کے بعد دنیا کو یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعی وہی مہدی ہیں جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ جب امام مہدی زمین پر انصاف قائم کرنا شروع کریں گے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یعنی کہ جو آج کے مغربی ممالک ہیں یہ سب دیکھ کر ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں گی۔ یہ معاہدہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ جنگ رک جائے اور حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک لگے گا، لوگ سمجھیں گے کہ شاید اب دنیا میں سکون آ گیا ہے، لیکن کچھ وقت بعد وہی طاقتیں دھوکہ دیں گی، وہی پیچھے سے سازشیں کریں گی، مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائیں گی اور آخر کار معاہدہ توڑ کر حملہ کر دیں گی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب بہت بڑی جنگ شروع ہوگی، ہر طرف تباہی پھیل جائے گی، زمین لرز اٹھے گی، آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا، لیکن امام مہدی ہار نہیں مانیں گے۔ وہ مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے، لیکن اسی دوران مشرق کی طرف سے ایک زبردست لشکر نکلے گا خراسان کی سرزمین سے۔ ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا، حق کے خلیفہ امام مہدی کی مدد کرنا۔ یہ لوگ ایک ایک شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کوئی طاقت ان کا رستہ نہیں روک سکے گی۔ وہ مکہ پہنچ جائیں گے جہاں امام مہدی ہوں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ خراسان ایک پرانا علاقہ تھا جو آج کے کئی ملکوں کے حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر آج کے نقشے میں دیکھیں تو خراسان میں افغانستان، ایران کا مشرقی حصہ اور پاکستان کے کچھ شمالی حصے جیسے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ حصے بھی شامل ہیں۔ یعنی آج کے دور میں پاکستان بھی اس علاقے کا حصہ بنتا ہے جسے پرانے وقتوں میں خراسان کہا جاتا تھا۔ اسی خراسان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو ان میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ جب یہ عظیم جنگ ختم ہوگی تو زمین پر امن آ جائے گا، لیکن لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہوں گے، شہر تباہ، ملک کمزور اور دنیا تھک چکی ہوگی۔ مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے فتح ملے گی اور امام مہدی پوری امت کے لیڈر کے طور پر ابھریں گے۔ اسی وقت دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوگا، ایمان کا دور۔ امام مہدی پوری دنیا میں انصاف قائم کریں گے، ظلم ختم ہو جائے گا، زمین پر دولت اس طرح بٹے گی کہ کسی کو لینے والا نہیں ملے گا، لوگ اتنے خوشحال ہوں گے کہ دلوں سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ اسی دوران بیت المقدس ایک مضبوط اسلامی مرکز بن جائے گا، لیکن جب دنیا میں امن قائم ہو جائے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن تب ایک خوفناک فتنے کا آغاز ہوگا۔ وہ فتنہ ہوگا دجال کا۔